سلام علیکم جی. آپ سب کو آواز آ رہی مجھے تک نہیں آ رہی. آپ سب کو عید شام مبارک. بھارت کا آج جو ہمارا مضمون ہے یہوہ کا خیمہ ہمارے درمیان. یہوہ کا خیمہ ہمارے درمیان. اچھا اس میں جو حوالہ جات کرنے ہوں گے تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے. یہ مائک سے یہوہ کا خیمہ ہمارے درمیان. اچھا اس میں جو حوالہ جات ہیں ان کو پڑھنے میں مدد کریں گی ربائی نعیمہ شہید اور ربائی فردوس بٹ. بھارت جاسام سے یہوہ کا خیمہ ہمارے درمیان. خیمہ کا نمونہ جو موسیٰ کو پہاڑ پر دکھایا گیا. خروج 25:9 ہے. خیمہ کا نمونہ جو موسیٰ کو پہاڑ پر دکھایا گیا. خروج 25:9 ہے. اور مسجد اور اس کے سارے سامان کو میں تجھے دکھاؤں اس کے مطابق تم اسے بنانا. اچھا یہوہ نے موسیٰ نبی سے کیا کہا کہ جو نمونہ میں مسکن کا پہاڑ پر تجھے دکھاؤں گا ٹھیک اسی کے مطابق ہر چیز بنانا. اچھا خروج 25:40 ہے. اور دیکھ تو اس کو ان کو ٹھیک ان کے نمونہ کے مطابق جو تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا ہے بنانا. اور پھر یہوہ نے تلقین کی موسیٰ کو کہ جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا ہے ٹھیک اسی طرح زمین پر خیمہ اجتماع بنا. پہلا تماریخ 28 باب اس کی 19:20 ہے. یہ سب یعنی اس نمونہ کے سب کام خداوند کے ہاتھ کی تحریر سے مجھے سمجھائے گئے. اور داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان سے کہا کہ ہمت باندھ اور حوصلہ سے کام کر. خوف نہ کر ہراساں نہ ہو کیونکہ خداوند خدا جو میرا خدا ہے تیرے ساتھ ہے. وہ تجھ کو نہ چھوڑے گا اور نہ ترک کرے گا جب تک خداوند کے مسکن کی خدمت کا سارا کام تمام نہ ہو جائے. بارہ کے آشرام سے. اچھا جب موسیٰ نے خیمہ اجتماع بنایا تو وہ اس نمونے کے مطابق بنایا جو پہاڑ پر اسے دکھایا گیا. اور پھر جب بعد میں داؤد نبی
ہے کہ اس کے بارے میں مجھے تحریری طور پر پتا ہے کہ مجھے کیا بنانا ہے. تو سلیمان نے داؤد کے بعد ہیکل بنایا اور وہ بھی اس نمونہ کے مطابق بنایا جو اس کے باپ نے اسے سمجھایا تھا. اچھا اگلا والا پڑھیے، عبرانیوں 8:2-5 ہے. اور مقدس اور اس حقیقی خیمہ کا خادم ہے جسے خداوند نے کھڑا کیا ہے، نہ کہ انسان نے. اور چونکہ ہر سردار کاہن نظریں اور قربانیاں گزارنے کے واسطے مقرر ہوتا ہے، اس لیے ضرور ہوا کہ اس کے پاس بھی گزارنے کو کچھ ہو. اور اگر وہ زمین پر ہوتا تو ہرگز کاہن نہ ہوتا، اس لیے کہ شریعت کے موافق نظر گزارنے والے موجود ہیں جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں. چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اسے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ، جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا. ابھی یہاں پہ دوبارہ بات عبرانیوں 8:5-2 تک دہرائی گئی ہے. اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی کی گئی ہے کہ ایک خیمہ تو وہ ہے جسے جو ہاتھ کا بنا ہوا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو ہاتھ کا بنا ہوا نہیں. ایک وہ ہے جسے انسان نے کھڑا کیا ہے خیمہ، اور دوسرا خیمہ وہ ہے جسے انسان نے کھڑا نہیں کیا بلکہ اسے خداوند نے کھڑا کیا. ہاللیلویا. تو ہمارے پاس دو خیمے ہیں، ایک انسان کا بنایا ہوا، بے شک جو انسان نے بنایا، انسان کے ہاتھ نے بنایا، وہ بھی جو آسمان پر نمونہ دکھایا گیا تھا اس کے مطابق بنایا. اور دوسرا جو ہاتھ سے نہیں بنا وہ خیمہ بھی ہمارے پاس ہے. تو جو خیمہ ہاتھ سے نہیں بنا اس کا جو سردار کاہن ہے وہ زمین کا نہیں ہے، وہ آسمان کا ہے. اور جو ہاتھ سے بنا ہوا خیمہ ہے اس میں جو لوگ خدمت کرتے ہیں وہ ہاتھ کے بنے ہوئے خیمے کی خدمت کرتے ہیں، اور وہ خود بھی سارے خدمت گزار کاہن، سردار کاہن، لاوی کے قبیلہ سے سب جو ہیں وہ بھی زمین کے. ایک تقابل ہے، ایک خیمہ ہمارے پاس ہے جو زمین کا ہے اور دوسرا خیمہ ہے جو آسمان کا ہے، اور جو آسمان کا خیمہ ہے اس کا سردار کاہن بھی آسمان سے. پوائنٹ نمبر 2، یہ مقدس خیمہ اجتماع اس لیے بنایا گیا کہ خداوند بنی اسرائیل کے درمیان سکونت کرے. خیمہ اجتماع بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ خداوند یہوہ اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کرے. اور یہ بات کہی گئی خروج 25:8 ہے. اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائے تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں. اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائے تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں. ہمارا خداوند ایک ایسا خداوند نہیں جو بس دور رہتا ہے، بلکہ ہمارا خداوند اپنے مقدسوں کے درمیان بستا ہے. اور خیمہ اجتماع اس کا اظہار. اگلی بات، پوائنٹ نمبر 3، جب خیمہ تیار ہو گیا تو بادل ٹھہر گیا اور رات کو یہ آگ کی مانند تھا. گنتی 9:15 ہے. اور جس دن مسکن یعنی خیمہ شہادت نصب ہوا اسی دن قبر اس پر چھا گیا، اور شام کو وہ مسکن پر آگ سا دکھائی دیا اور صبح تک ویسا ہی رہا. تو خداوند کی حضوری جو دن کے وقت بادل کی مانند ہے اور رات کے وقت آگ کی مانند ہے، اس خیمہ اجتماع پر جس کا دوسرا نام شہادت کا خیمہ ہے اس میں ظاہر ہونے لگی.
اور ایک بات یہاں پہ یاد رکھیں کہ جب خیمہ اجتماع میں خداوند اپنی حضوری دیتا ہے تو وہ خیمہ اجتماع کے اندر بھی ہے اور خیمہ اجتماع سے باہر ساری کائنات میں ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لامحدود خداوند ہے، نہ اس کا شروع ہے نہ اس کا آخر۔ چوتھا پوائنٹ ہے جی، جب موسیٰ خیمہ میں داخل ہوتا تو ابر میں سے یہوہ موسیٰ کے ساتھ باتیں کرتا۔ خروج 33:9 ہے۔ اور جب موسیٰ خیمہ کے اندر چلا جاتا تو ابر کا ستون اتر کر خیمہ کے دروازے پر ٹھہرا رہتا اور خداوند موسیٰ سے باتیں کرنے لگتا۔ تو خیمہ اجتماع ایک وسیلہ ہے خداوند کے ساتھ باتیں کرنے۔ خیمہ اجتماع کے وسیلے سے خداوند اپنے کاہنوں سے ہم کلام ہوتا۔ پانچواں پوائنٹ ہے، لیکن خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھر میں نہیں رہتا۔ دوسرا تواریخ 2:5-6 آئے۔ اور وہ گھر جو میں بنانے کو ہوں عظیم الشان ہوگا، کیونکہ ہمارا خدا سب معبودوں سے عظیم ہے۔ لیکن کون اس کے لیے گھر بنانے کے قابل ہے جس حال کے آسمان میں، بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی وہ سما نہیں سکتا؟ تو بھلا میں کون ہوں جو اس کے لیے حضور بخور جلانے کے سوا کسی اور خیال سے اس کے لیے گھر بناؤں؟ تو خداوند جو آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا، خداوند یہوہ جو آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا، اس کے لیے کوئی انسان اپنے ہاتھ سے گھر کیسے بنائے؟ ٹھیک ہے، اس لیے یہ بات آئی کہ خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھر میں نہیں رہتا۔ اچھا، یسایہ 66 باب پہلی اور دوسری آیت۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی۔ تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی؟ کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائی اور یوں معلوم ہوئی۔ خداوند فرماتا ہے، لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کام چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو آسمان خداوند کا تخت ہے، زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ تو خداوند کے لیے کوئی کیسا گھر بنائے گا؟ بنا نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ لہذا جو خیمہ اجتماع بنایا گیا، جو ہیکل سلیمان نبی نے بنایا، وہ علامتی ہے اور تعلیمی اور تربیتی ہے۔ خیمہ اجتماع میں خدا نہیں سماتا، ہیکل میں خداوند یہوہ نہیں سماتا، کیونکہ وہ تو آسمانوں کے آسمان میں بھی نہیں سماتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا خداوند جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ اس ساری کائنات سے بڑا، کہ یہ ساری کائنات بھی اس کے لیے چھوٹی ہے کیونکہ وہ اس میں سما نہیں سکتا۔ ہاللیلویا۔ عبرانیوں 8:5 ہے۔ جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں، چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اسے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ، جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا۔ تو لاوی کی کہانت جو ہے وہ کس کی خدمت کرتی ہے؟ کون سے خیمہ اجتماع کی خدمت کرتی ہے؟ جو نقل اور اصل نہیں ہے، عکس ہے۔ یہ بات کہ جو زمین پر خیمہ اجتماع کی خدمت کرتے ہیں لاوی کی کہانت والے، وہ نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں۔ جو آسمانی چیزوں کی نقل ہے اور عکس ہے۔ اس کا مطلب کہ جو خیمہ اجتماع زمین پر ہے اور انسان کے ہاتھ کا بنا ہے وہ اصل نہیں۔
नकल और अक्स है। किस खैमा इज्तिमा का? जो आसमान में है। उस खैमा इज्तिमा का जो आसमान में है और जिसका सरदार कायम खुद खुदावंद यसू अल मसीह है। बारो क्या शाम से मूसा और सुलेमान नबी का बनाया हुआ खैमा, इज्तिमा और हैकल असल आसमानी हैकल की नकल और अक्स था। अभी तो हैकल भी मौजूद थी। ठीक है। हासिले कलाम, छठा पॉइंट, हासिले कलाम क्या है? यहोवा ने लावी की कहानत और खैमा इज्तिमा, जो खैमा शहादत भी कहलाता है, तालीम और तरबियत के लिए कायम करवाया, असल के अक्स और नकल के तौर पर। लेकिन जो हवा हाथ के बनाए हुए घर में नहीं रहता और बर्रों और बछड़ों के लहू और सोफी कुर्बानियों को उसने पसंद नहीं किया, क्योंकि बर्रों और बछड़ों के खून में कोई ऐसी खूबी नहीं जो गुनाहों का कफारा देकर उन्हें धो सके, और ना ही ये इंसान का इंसी है। बर्रों और बछड़ों का लहू जो है वो इंसान का इंसी भी नहीं है। बर्रों और बछड़ों की कुर्बानियां गैर कामिल है, असल की नकल और अक्स है। तो ये यहां तक तो हमने बात की खैमा इज्तिमा की, हैकल की, लावी की, कहानत की। और ये वो खैमा है, ये वो हैकल है जिसमें खुदा हाथ के बनाए हुए घर में नहीं है। सातवां पॉइंट, लिहाजा यहोवा अपने लिए एक मस्कन तैयार करता है जो हाथ का बना हुआ नहीं। फिर हाल क्या है? हाल क्या है कि जब यहोवा हाथ के बनाए हुए घर में नहीं रहता, तो हाल फिर ये है कि वो एक ऐसा मस्कन अपने लिए तैयार करता है जो हाथ का बना हुआ नहीं है। बारो क्या शाम देखें, यसाया 9:6-7 है। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब्बुल फाज की वयूरी ये करेगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। और ये करने वाला कौन है? रब्बुल फाज की वयूरी ये करेगी। क्या होगा कि एक लड़का तवल्लद होगा और बेटा बख्शा जाएगा। जो ये लिखा है कि लड़का तवल्लद होगा और बेटा बख्शा जाएगा, बहुत सारी दुनिया को इसके मानी क्या दे और इससे वो गलत तालीमें बनाते हैं। अगर कोई शख्स अबरानी जानता है या यहूदी कल्चर को जानता है, तो उसे ये बात मालूम है कि जब यहूदियों के घर कोई लड़का या लड़की पैदा होती है, तो वो उस वक्त तक लड़का या लड़की ही कहलाती है जब तक कि वो बार मित्वा या बाद मित्वा ना कर ले। अब ये दोनों इस तरह हाथ भी कई लोगों के लिए नहीं है। बाद मित्वा का मतलब है कि जब लड़का पैदा हुआ तो तकरीबन 4 साल की उम्र से उसकी तालीम शुरू हो जाती है, और 12 साल की उम्र तक उसने अबरानी जुबान, शरीयत और अपने दस्तूर, रस्म और रवाज सीखने होते हैं। हलाल हराम, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, किस वक्त क्या करना है, ईदें कैसी मनानी है, ये सारी बातें एक लड़का जो पैदा होता है यहूदी घर में, वो 12 साल की उम्र तक सीख जाता है। और जब वो सीख जाता है तो फिर कायम उसका इम्तहान
جس کے لیے ایک ریفرنس موجود ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو 12 سال کی عمر میں ہیکل میں گیا تاکہ کہیں اس کا امتحان ہو. اور جب تک آپ یہودی کلچر کو نہیں جانے، عبرانی زبان کو نہیں جانے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خداوند یسوع مسیح اکیلا ہی گیا تھا 12 سال کا ایک ہی لڑکا. ایسے نہیں، یسوع کے ساتھ اس وقت کا ہر 12 سال کا بچہ گیا جو لڑکا، لیکن خداوند ان سب میں زیادہ پرومیننٹ تھا اور اس نے بہت ایگزیکٹ جواب دیے تھے دوسروں کی بنسبت. یہ تو جب کوئی بار متسوا کر لیتا ہے تو پھر اسے بیٹے کا اسٹیٹس مل جاتا ہے. تو لڑکا پیدا ہوتا ہے لیکن جو مصلوب ہوا وہ بیٹا تھا، کیونکہ وہ شریعت سے واقف تھا، اور جو شریعت سے ناواقف ہو اسے لڑکا کہتے ہیں. زیادہ لڑکا پیدا ہوتا ہے اور بیٹا بخشا جاتا ہے. اسی طرح لڑکیوں کے لیے کہ 4 سال کی عمر میں ان کی بھی تعلیم شروع ہو جاتی ہے، انہوں نے سب کچھ سیکھنا ہوتا ہے. اور یہودی کلچر میں عورت کی تعلیم پر بہت زیادہ زور ہے. مرد کی تعلیم پہ تو ہے ہی، لیکن بہت زیادہ زور عورت کی تعلیم پر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عورت شریعت سے واقف نہ ہو اور کلام سے واقف نہ ہو اور اپنی زبان سے واقف نہ ہو تو وہ گھر کو کیسے مینج کرے. اگر اسے حلال حرام بھی پتہ نہ ہو تو کیا پتا شوہر کا ہے تو حرام بھی پکڑا کیا کرنا. تو لہذا سب سے پہلی بات بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ جتنا ضروری مرد کو تعلیم یافتہ کرنا ہے اس سے زیادہ ضروری عورت کو تعلیم یافتہ. یہ بات ہے جو اسکالر اسٹوڈنٹ آئے ہیں ان کی اپنی ہے باتیں، اور انہوں نے جہاں سے چرائی ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے. انہوں نے یونان سے چرائی ہیں، انہوں نے انڈیا سے چرائی ہیں، انہوں نے مصر سے چرائی ہیں، انہوں نے روم سے چرائی ہیں عورت کے بارے میں باتیں، اور وہ ساری لفظ اور واحیات باتیں ان کا بائبل مقدس سے کوئی تعلق نہیں. جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے بائبل مقدس کے مطابق، یہودی کلچر کے مطابق، عبرانی زبان کے مطابق عورت پہ تعلیم کے لیے زیادہ ضرورت ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہماری عورتیں پڑھی لکھی ہوں، کلام مقدس سے واقف ہوں تاکہ وہ اپنے خاندان کی صحیح دیکھ بھال کر سکیں. اور پھر جو یہ کئی لوگوں نے یہ بات